بلکہ 15 اگست ایک کتاب زندگی ہے، ایک تاریخ حیات ہے، ایک داستان خون چکا ہے، ایک یاد عاشقاں ہے اور ایک درس حیات ہے۔ سرزمین ہما و شما اور مقام منوتو وطن عزیز کو اردو میں ہندوستان اور ہندی میں بھارت، انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان وہ لیلائے عشق ہے جس کی گلیوں میں ہزاروں مجنونوں نے اپنی قسمت آزمائی کی ہے۔ یہ وہ شیری کی داستاں ہے جسے رقم کرنے کئی فرہاد نے اپنی جان داؤ پر لگائی ہے۔ وطن عزیز کی تاریخ کی طرح شاید ہی کسی ملک کی تاریخ رہی ہو۔ اس نے سینکڑوں قوموں کو دیکھا ہے، اس نے تہذیب و تمدن اور ان کی حضارت و ثقافت کو اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ اس کی تاریخ میں ایسے متضاد اور صاف پائے جاتے ہیں کہ غور کرنے والے حیران و پریشان ہو کر تاریخ کی گلیوں میں سرگرداں ہو جاتے ہیں۔ 15 اگست کا دن ہمیں ان تمام باتوں کو یاد دلاتا ہے اور یہ درس دیتا ہے کہ تاریخ کی تینی کے بغیر مستقبل کی مشعل روشن نہیں ہو سکتی۔ ماضی کی روشنی کے بغیر مستقبل میں تابناکی آنا ناممکن ہے۔ ملک عزیز بھارت میں دنیا کی مختلف قوموں نے قسمت آزمائی کی، میدان ہند میں پنجے لڑائے، لیکن ہندوستان کی سرزمین تو ٹھہری اکال الامم۔ اس نے کسی کا نام یہاں رہنے نہیں دیا۔ اس نے انہی تمام خوبیوں اور خوبصورتیوں کو دیکھ کر، اس کی انہی تمام خوبیوں اور خوبصورتیوں کو دیکھ کر انگریزوں کا جی بھی للچایا۔ ان ہوس اور مال کے پجاریوں کو یہ ملک ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہ ان کی امیدیں پوری کر سکتا ہے، اس لیے اس ملک کو لوٹنے کے لیے اور اس کا خمار حسن تار کرنے کے لیے دنیا انگلستان کے ڈاکوؤں نے اس ملک کا ارادہ کیا اور اپنے ناپاک تجارتی قافلے اس ملک کے ساحل پر اتارے، پھر اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے اور ہندوستان کی ساری دولت و حشمت پر قبضہ جما بیٹھے۔ شیخ غلام حمدانی مصطفی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی۔ مکرمی سامعین، 1498 میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں نے سب سے پہلے سرزمین ہند کو اپنے ناپاک قدموں سے آلودہ کیا اور صوبہ بنگال کے کلکتہ اور جنوبی ہند کے کالی کٹ کو اپنی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہ لوگ تجارت کے مقصد سے وارد ہوئے مگر مذہب کی اشاعت میں بھی سرگرم ہو گئے۔ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا کہلایا کرتا تھا۔ اس ملک میں تجارت کے بے شمار مواقع تھے اور مالی ترقی کے وسیع تر امکانات بھی۔ اسی کے پیش نظر انہوں نے 30,000 پاؤنڈ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور 1601 میں پہلی مرتبہ اس کمپنی کی تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ 1612 میں جہانگیر کے عہد حکومت میں بادشاہ کی اجازت سے گجرات کے شہر سورت کو اپنا مرکز بنا لیا اور بہت جلد اس کی شاخیں احمد آباد، اجمیر، برہانپور اور آگرہ میں قائم کر دی اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے عہد حکومت تک ان کی سرگرمیاں صرف تجارت کی حد تک محدود تھیں۔ ان کی وفات کے بعد مغلیہ حکومت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، یہاں تک کہ احمد شاہ کے دور میں 1748 سے لے کر 1752 تک یہ ملک طوائف ملوکی کا شکار رہا۔ انہی سب حالات کو دیکھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی سیاسی قوت بڑھانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے کلکتے میں اپنا ایک مضبوط قلعہ بھی تعمیر کر لیا۔ سامعین، عام طور پر آزادی کی مسلح کوشش کی تاریخ 1857 سے بیان کی جاتی ہے، لیکن تاریخی حقائق ہمیں اور 100 سال پیچھے لے جاتے ہیں اور 100 سال پیچھے لے جا کر 1757 میں بنگال میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے جنگ کی، لیکن اپنے وزیر میر جعفر کی غداری کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نواب سراج الدولہ کے بعد مجنون شاہ نے 1776 اور 1780 میں اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی رحمت اللہ علیہ نے 1767 میں اور ان کے بیٹے شہر محصور حضرت ٹیپو سلطان نے 1751 میں اور مولوی شریعت اللہ رحمت اللہ علیہ نے
اور ان کے بیٹے دادو میاں نے 1812 میں، اور حضرت شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ جنگیں کی۔ اگر ہم نے ان لوگوں کو یاد نہ رکھا اور ان تحریکات کو ہم نے یاد نہ رکھا تو یہ ساری تحریکات تاریخ کے غبار میں دب کر رہ جائیں گی۔ حاضرین، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو آگاہ کرنے میں خاندان ولی اللہ کا ناقابل فراموش کردار رہا ہے۔ اگر میں آگے بڑھ کر کہوں کہ آزادی ہند کا صحرا سارا کا سارا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کے سر ہے تو یہ بات بے جانا ہوگی۔ 1730 سے 1762 کے درمیان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقبل کے خطرات سے آگاہ ہو کر آپ نے فتح کل نظام کا نظریہ پیش کیا، اور اپنی کتابوں اور خطوط میں آپ نے اس نظریے کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ تباہ حال شہر پر جس درندہ صفت انسانوں کا تسلط ہوا ہے ان کو اپنی حفاظت و دفاع کی پوری قوت حاصل ہے۔ یہ ظالم و جابر گروہ انسانیت کے لیے سرطان یعنی کینسر ہے۔ انسانیت اس وقت تک صحت مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سرطان کو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دیا جائے۔ یہ آزادی کا نظریہ تھا جسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ اور ان کتابوں کے اندر جہاں پر آپ کے خطوط مذکور ہے بیان کیا، اور آپ وقتاً فوقتاً مختلف والیان ریاست کے نام خطوط لکھے اور انہیں ان سب باتوں سے آگاہ کیا، اور انہی تمام باتوں کے پیش نظر آپ پر کئی سارے جان لیوا حملے بھی ہوئے۔ سامعین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کی جو صدائے بازگشت لگائی تھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادگان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالغنی مجددی رحمہم اللہ نے اس کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچا دیا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا، جس کی پاداش میں آپ کی جائیداد ضبط کر لی گئی، شہر بدر کر دیا گیا، قاتلانہ حملے ہوئے، ہاتھ کے انگوٹھے جڑوں سے اکھاڑ کر نکال دیے گئے، آپ کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا، ایک مرتبہ اپٹن میں چھپکلی ملا کر پورے بدن کی مالش کر دی گئی، جس کی وجہ سے بے شمار امراض پیدا ہوئے اور آپ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ ان تمام حادثات کے بعد بھی آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ جب 1803 میں لارڈ لیک نے شاہ عالم کے ساتھ ایک مکارانہ معاہدہ کر کے دہلی پر قبضہ حاصل کر لیا اور عوام کی بغاوت سے بچنے کے لیے سہنکاتی فارمولہ اختیار کیا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، اسی وقت آپ نے انگریزوں کے خلاف ایک جرأت مندانہ فتویٰ جاری کر دیا اور ہندوستان کو دارالحرب یعنی جنگی کیمپ قرار دے دیا۔ اسی فتوے کا اثر یہ ہوا کہ خواص تو خواص عوام بھی انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی فتوے کے بعد حضرت شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے مہاراجہ کو لکھا کہ یہ بیگانگان بعید الوطن تاجران متاع فروش آج بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ امیر علی خان سنبھلی کے ساتھ مل کر 1815 تک انگریزوں کو ناکوں چنے چپواتے رہے۔ پھر 1824 میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کو پوری طرح جنگ کے لیے وقف کر دیا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے 7000 میل کا ایک طویل انقلابی دورہ کیا، یہاں تک کہ آپ اس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے تاکہ انگریزوں کے خلاف عوام کو متحد کر سکیں۔ 21 ستمبر سن 1825 میں آپ نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ 10 جنوری 1827 کو آپ کی عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن چھوٹی بڑی ہزار جھڑپوں اور جنگوں کے بعد سن 1831 میں آپ کی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور آپ اپنے رفقا سمیت بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ سامعین، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ چنگاری دلوں میں لگ کر شعلہ بن چکی تھی، جس کے نتیجے میں 1848 میں ایک جنگ میں کئی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی تحریک کے نتیجے میں 1857 میں تھانہ بون میں ایک مشورہ ہوا اور لائحہ عمل تیار کیا گیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنایا گیا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن اس جنگ میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن یہ ناکامی ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور پھر بہت سی تحریکات نے جنم لیا۔ 1914 میں تحریک ریشمی رومال، 1916 میں ہوم رول تحریک،
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की। 1919 में जमीयतुल उलमा का क़याम अमल में आया और इसी तरह 1919 में जलियांवाला बाग का कत्लेआम हुआ। 1920 में तहरीक अदम ताउन गांधी जी ने शुरू की। 1922 में मोपिला बगावत हुई। इसी तरह 1922 में चोरा चोरी फायरिंग हुई। 1930 में तहरीक सिविल नाफरमानी और नमक सत्याग्रह हुआ। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो तहरीक शुरू हुई। 1946 में आजाद हिंद फौज की कुर्बानियां पेश आई। 1946 में मुंबई में फौजी बेड़े के जवानों ने बगावत की। इसी तरीके से हजारों तहरीकों और लाखों सरों की कुर्बानियां पेश करके इस मुल्क को साम्राज्य निजाम से आजादी हासिल हुई। इसी को इकबाल के अशार में अगर बयान किया जाए तो इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबा मेरी। उठाए कुछ वरख लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। और एक फारसी शायर कहता है कि गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा पारी नरा, गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा पारी नरा, ताज़ा खाही दाश्तन गर्दागहाए सी नरा। अब हम इख्तितामी खिताब पेश करने के लिए दावत देते हैं उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब को कि वो आए और अपना खिताब पेश फरमाएं।